بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ صدر رجب طیب اردوان اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا رابطہ۔ صدر ٹرمپ کا بڑا بیٹا کورونا کا شکار۔ ایتھوپیا میں 2 لاکھ افراد کی نقل مکانی کا خدشہ۔ اقوام متحدہ۔ صدر ٹرمپ کا رزلٹ الٹنے کے لیے صدارتی اختیارات کا استعمال۔ ہم اسلام کی عزت کرتے ہیں، فرانسیسی وزیر خارجہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کابل خوش آئند ہے، امریکی محکمہ خارجہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان سادگی اور کفایت شعاری کی اعلیٰ مثال۔ دہلی میں کورونا کے سبب ہسپتالوں میں رش۔ چین کے شہر ووہان میں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر امریکی آرمی کا اظہار تعزیت۔ چہرے پر سیاہی مل کر بھیک مانگنے والا ٹک ٹاکر پکڑا گیا۔ صدر پیوٹن کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، روسی سیاستدان کا دعویٰ۔ ڈیزل کا دھواں یقینی کینسر۔ موڈ کو خوشگوار بنانے والی غذائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے فون پر گفتگو کے دوران 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر اردوان اور شاہ سلمان باہمی تعلقات کو بہتر بنانے اور مسائل کے حل کے لیے بات چیت کے چینلز کو کھلا رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے G20 رہنماؤں کے سربراہی اجلاس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ کے سب سے بڑے صاحبزادے کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ جونیئر کورونا کا ایک ٹیسٹ لیا گیا تھا جو مثبت آیا ہے۔ ان میں انفیکشن کی علامات نہیں ہیں اور وہ فی الحال کورونا کے مریضوں کی ہدایات پر عمل پیرا ہیں۔ ان کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ خوش قسمتی سے ایک مضبوط نوعمر ہے اور وہ علامات ظاہر نہیں کر رہا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افریقی ملک ایتھوپیا میں حکومت اور متنازع علاقے ٹیگرائی کے درمیان جاری محاذ آرائی کے نتیجے میں لاکھوں افراد بے گھر ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کی ایجنسیاں 6 مہینوں میں سوڈان میں 2 لاکھ مہاجرین کی آمد کی تیاری کر رہی ہیں۔ یہ لوگ ایتھوپیا میں جاری تشدد کے نتیجے میں وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسیوں نے سوڈان میں بڑھتی ہوئی مہاجرین کی خوراک کی ضرورت، پناہ گاہوں اور دیگر فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے $200 ملین کی درخواست بھی کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جارجیا اور مشیگن سمیت اہم ریاستوں میں الیکشن کے رزلٹ الٹانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ریاست جارجیا میں ہاتھوں سے کی گئی گنتی میں بھی نومنتخب صدر جو بائیڈن ہی کو صدر ٹرمپ پر برتری حاصل تھی۔ دوسری جانب جو بائیڈن نے انتخابی عمل پر صدر ٹرمپ کی تنقید کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ہولناک اقدام قرار دے دیا ہے۔ فرانس کے وزیر خارجہ جان ایف جارڈیان نے کہا ہے کہ ہم اسلام کی عزت کرتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر یوسف سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کہ ہم OIC کے ساتھ تعاون اور مکالمے کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل OIC نے اس موقع پر کہا کہ مذہبی ہستیوں کی توہین کا اظہار رائے کی آزادی سے تعلق نہیں ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام مخالف مواد نشر کرنے پر اسلامی ممالک میں فرانس کے خلاف شدید غم و غصے کی لہر ہے اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ قطر، کویت اور اردن نے مارکیٹوں سے فرانسیسی مصنوعات ہٹا لی ہیں اور متحدہ عرب امارات میں فرانسیسی سفارتخانے کے باہر مظاہرہ بھی کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ فرنچ پروڈکٹس اور بائیکاٹ فرانس کے ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کویت میں پرچون فروشوں نے فرانسیسی مصنوعات کا اجتماعی بائیکاٹ کر دیا ہے اور انہوں نے اپنی دکانوں اور سپر سٹور سے فرانسیسی اشیاء بھی ہٹا دی ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ دراصل افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون پورے خطے کے استحکام میں معاون ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان سادگی اور کفایت شعاری کا عملی مظاہرہ تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ایک روزہ دورہ کابل پر $11,000 کے اخراجات آئے ہیں۔ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری نے 2009 میں افغانستان کا دورہ کیا تھا تو اس پر $44,000 امریکی کے اخراجات آئے تھے۔ راجہ پرویز اشرف نے 2012 میں افغانستان کا دورہ کیا تھا تو اس پر $51,000 کے اخراجات کیے گئے تھے۔ میاں نواز شریف نے 2015 میں کابل کا دورہ کیا تھا تو اس پر $58,000 خرچ ہوئے تھے۔ دہلی میں کورونا متاثرین کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ جمعرات کو دہلی کی ریاستی حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک نہ پہننے پر جرمانے کی رقم میں 4 گنا اضافہ کیا تھا۔ قبرستان کے ایک گورکن محمد شمیم نے بتایا کہ مردوں کی تدفین کے لیے جگہ تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ شروع میں جب کورونا پھیلنا شروع ہوا تھا تو مجھے لگا کہ میں 100 سے 200 مردوں کو دفناؤں گا اور بس، لیکن موجودہ صورتحال میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس اس وقت بس 50 سے 60 قبروں کی جگہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ انڈیا میں مارچ میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا، لیکن لاکھوں نوکریوں کے نقصان کے بعد حکومت نے معیشت کو بحال کرنے کی کوشش میں پابندیاں آہستہ آہستہ کم کی تھیں۔ بنگلور سے تعلق رکھنے والے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ سرکاری اعداد و شمار میں بڑے شہروں کے کیسز کی تعداد گنتی میں نہ لائی جا رہی ہو۔ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے دیہی علاقوں میں پھیل رہا ہے۔ پوری دنیا کورونا کے خوف میں مبتلا ہے۔ کہیں لاک ڈاؤن اور کہیں سماجی فاصلے کی پابندی لازم قرار دی جا رہی ہے، لیکن چائنا ووہان کی مقامی حکومت، جہاں سے یہ کورونا شروع ہوا تھا، اپنے شہر میں صحت کو فروغ دینے کے لیے اشتہارات دے رہی ہیں۔ اشتہار میں ووہان میں واقع بدھ مت کے ایک قدیم مندر سمیت جھیلیں اور مضافات کے جنگلات دکھائے گئے ہیں۔ اشتہار میں کہا گیا ہے کہ ووہان بہت خوبصورت ہے اور ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آپ سے ووہان میں ملاقات کے منتظر ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال پر امریکی آرمی کی جانب سے اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کا انتقال جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 4:45 بجے ہوا تھا، جس کے بعد تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اظہار افسوس کیا تو امریکی آرمی نے بھی تعزیتی پیغام جاری کر دیا۔ پاکستان سیالکوٹ کے شہر ڈسکہ میں پولیس نے ایک ایسے ٹک ٹاک سٹار کو گرفتار کیا ہے جو بھیس بدل کر بھیک مانگ رہا تھا۔ پولیس نے مشکوک حرکتوں پر ایک بکاری کو پکڑ کر اس کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی۔ یہ نوجوان بکاری چہرے پر سیاہی مل کر بھیک مانگتا ہوا پایا گیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ یہ ٹک ٹاک سٹار ہے اور اس نے اچھے خاصے فالوورز بھی ویڈیو شیئرنگ میں بنا رکھے ہیں۔ اس کی جیب سے امریکی ڈالرز، برطانوی پاؤنڈ اور سعودی ریال برآمد ہوئے ہیں۔ یہ دن کے وقت منہ کالا کر کے بھیک مانگتا تھا اور رات کو بابو بن کر ٹک ٹاک ویڈیو بناتا تھا۔ روس کے ایک سیاستدان نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر پیوٹن کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ روسی صدر کے ناقص سیاسی رہنما ویلری سولوی نے انکشاف کیا ہے کہ پیوٹن نے اس سال فروری میں پیٹ کے کینسر کی سرجری کروائی ہے۔ اس کے مطابق 68 سالہ صدر حکمرانی کے لیے اپنی بیٹی کو تیار کر رہے ہیں اور وہ اگلے سال آخر میں صدارت کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ پیوٹن گزشتہ 20 سال سے زائد عرصے سے روس کے حکمران ہیں اور اس سال جولائی میں روس کے لوگوں نے پیوٹن کو 2036 تک کے لیے آئینی صدر بھی منتخب کیا ہوا ہے۔
روس کے صدر پیوٹن دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں اور سیاست کے ساتھ گھڑ سواری، تیراکی اور مارشل آرٹ کے فنون میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ کھیل کا میدان ہو یا مارشل آرٹ کا فن، گھڑ سواری ہو یا تیراکی، پیانو سے خوبصورت سریں بکھیرنا ہو یا آواز کا جادو جگانا، روس کے صدر پیوٹن ہر میدان میں طبع آزمائی کرتے پائے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیزل انجن سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کے موذی عارضے کینسر کا سبب بننے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ WHO کی فرانس میں قائم ایجنسی فار ریسرچ اور کینسر نے حال ہی میں اس بارے میں ایک اعلان کیا ہے جس سے کار اور ٹرک ساز اداروں کے اندر گہری تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ ڈیزل انجنوں کا دھواں گروپ A2 میں شامل تھا، تاہم اسے گروپ 1 میں شامل کر دیا گیا ہے۔ گروپ 2A میں ممکنہ طور پر کینسر کا باعث بننے والے مادوں اور دھاتوں کے نام شامل ہوتے ہیں، جبکہ گروپ 1 میں شامل مادے یقینی طور پر کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ماہرین جنہوں نے متفقہ طور پر ڈیزل انجن کے دھوئیں کو خطرہ قرار دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ ڈیزل کا دھواں پھیپھڑوں کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے اور اس سے مثانے کے کینسر کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ماہرین نے تمام دنیا کے انسانوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ڈیزل کے دھوئیں سے ممکنہ حد تک بچنے کی کوشش کریں۔ IARC کے اس ورکنگ گروپ کے چیئرمین کرسٹوفر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارا گروپ جس نتیجے پر پہنچا ہے وہ متفقہ ہے، یعنی ہمارا یہ ماننا ہے کہ ڈیزل انجن کا دھواں انسان کے اندر پھیپھڑوں کے کینسر یا سرطان کا موجب بنتا ہے۔ کرسٹوفر نے مزید کہا کہ ان خطرات کے پیش نظر دنیا بھر میں اس موذی کیمیائی مرکب کے دھوئیں سے بچاؤ کی تمام ممکنہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ یورپ، پاکستان اور بھارت کے علاوہ دنیا کے دیگر خطوں میں ڈیزل انجنوں کا استعمال کمرشل گاڑیوں تک سختی سے محدود رکھا گیا ہے۔ جرمن موٹر ساز کمپنیاں امریکہ میں ڈیزل انجن سے متعلق شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں ہائی وے کے طویل سفر کے لیے ڈیزل انجن ہی سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ متوازن اور غذائیت بخش غذائیں انسان کو دماغی اور جسمانی طور پر صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج کی تلخی کو ختم کر کے اس کے موڈ کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ انسان میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال اور کھانے میں ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہے، جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں اور انسانی رویوں پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو غذا انسان استعمال کرتا ہے وہ اس کے جذبات، محسوسات اور حتیٰ کہ خیالات پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر انسان واقعی اپنی زندگی میں خوش اور مسرور رہنا چاہتا ہے تو ان غذائیت بخش خوش رکھنے والی غذاؤں کا ضرور استعمال کرے۔ پالک آئرن سے بھرپور غذا ہے جو انسان کو خوش رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ پالک انسانی جسم میں توانائی کی سطح بڑھاتی ہے۔ پالک فولک ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے، یہ انسان کے صحت مند سرخ خلیوں کو بڑھاتی ہے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور بیرونی حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ وٹامن B سے بھرپور دالوں کا باقاعدہ استعمال انسان میں توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان میں ان وٹامنز کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہ ہر وقت تھکا تھکا اور بیزار نظر آتا ہے۔ مچھلی کو دماغی غذا تصور کیا جاتا ہے جس میں اومیگا 3 ضروری فیٹی ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے موڈ کو بہتر بناتے ہیں، جس کے استعمال سے انسانی جسم مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ مچھلی کے شوقین نہیں ہیں تو اس کی جگہ اخروٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں شامل اومیگا 3 انسانی دماغ اور موڈ خوشگوار رکھتا ہے۔ مٹھی بھر اخروٹ کا استعمال انسانی جسم کو 95% تک اومیگا 3 مہیا کرتا ہے۔ کیلا پوٹاشیم اور وٹامن B سے بھرپور غذا ہے۔ وٹامن B انسانی جسم میں توانائی، نظام ہضم اور صحت مند اعصابی نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے اکٹھے کام کرتے ہیں۔ یہ جسم میں ان صحت مند خلیوں کو دوبارہ بننے میں مدد دیتے ہیں جو انسانی جلد کو خوبصورتی برقرار رکھنے، بالوں اور ناخنوں کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن B کی کمی انسان میں اضطراب، بے چینی اور ڈپریشن پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، جو انسانی مزاج میں تلخی اور غصے کو بڑھا دیتا ہے۔
وٹامن سی سے بھرپور ترش غذائیں جیسے کہ سنترا، لیمو، سٹرابری وغیرہ انسان کی پریشانی اور ڈپریشن کو دور بھگانے میں مدد دیتی ہیں۔ اخروٹ کا استعمال ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں انسولین کے عمل کو بڑھانے اور گرم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ انسان کے دماغ کی ریاضی کی صلاحیتوں اور آئی کیوز کو تیز بناتا ہے۔ اخروٹ کا استعمال انسان کو اچھا نظر آنے اور اچھا محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دودھ انسانی جسم کے لیے نہایت ہی مفید غذا ہے۔ اس میں شامل غذائی اجزاء کیلشیم، وٹامن ڈی اور پروٹین انسان کے موڈ پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ انسان میں ڈپریشن اور موسمی اثرات کی وجہ سے بد نظمی عام طور پر وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ دودھ میں پائے جانے والے اجزاء انسان کو انتہائی ڈپریشن کی حالت میں بھی پرسکون اور خوش رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پنیر ایک حیرت انگیز غذائیت سے بخش غذا ہے جو کیلشیم اور پروٹین، زنک اور دوسرے معدنیات سے بھرپور ہوتی ہے۔ انسانی جسم خود سے زنک پیدا نہیں کر پاتا، لہذا غذائی معدنیات کا باقاعدہ استعمال انسان کے روزانہ کے کوٹے کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ بالوں، جلد، بینائی حتیٰ کہ انسان کے چکھنے اور سونگھنے کی صلاحیت کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ قدرتی طور پر چکنائی والی پنیر جیسا کہ بکری کے دودھ سے بننے والی پنیر انسانی جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے، جسے سینڈوچ کے ساتھ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔